ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دو بندوں پر ہنستا ہے، جس میں ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کیا اور وہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چلے گئے۔ ایک شخص جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور جنتی بن گیا، اور دوسرا اس کا قاتل جس نے اس کو شہید کرنے کے بعد اللہ نے اس کو توفیق دی توبہ کرنے کی، اس نے توبہ کر لی، اپنی توبہ کی وقت وہ جنت میں چلا گیا۔ مالک ان دو بندوں پر ہنستا ہے۔ عمر خطاب کس لیے چلے تھے، گھر سے نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نعوذ باللہ خاتمہ کرنے کے لیے کہ نہ وہ ہوں گے نہ دین پھیلے گا۔ خالد بن ولید نے جنگ احد میں مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا، لیکن جب توبہ کی تو یہ خالد بن ولید اسلامی جرنیل بن گئے۔ سید الشہداء امیر حمزہ کو قتل کرنے والا حبشی، ان کا جگر چبانے والی ہندہ، جب توبہ کی تو توبہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مالک نے اس توبہ کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا میرے لیے بھی توبہ ہے، میں بھی توبہ کر سکتا ہوں؟ راہب نے کہا نہیں، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس نے راہب کو قتل کر دیا اور 100 پورے کر لیے، لیکن پھر پشیمانی ہوئی، پھر ایک عالم کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، تمہاری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم توبہ کرنا چاہو تو تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو نیک ہیں، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کی بندگی کرو۔ اور یہ شخص چل دیا، ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ موت آ گئی۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرشتے عذاب کے بھی آ گئے، رحمت کے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے چاہتے تھے جہنم میں لے جانا، کہنے لگے اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اس کے لیے جہنم ہے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کر چکا ہے، اسے نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، وہ حصہ زمین کا جہاں وہ جانا چاہتا تھا اس طرف سکیڑنے کا حکم دیا کہ زمین سکڑ جا، اور وہ زمین جہاں سے وہ چلا تھا اس کو مالک نے لمبا کر دیا۔ پھر فرشتوں پر وحی دی، وحی کو حکم بھیجا کہ اب تم زمین کو ناپو، اگر یہ اس زمین کے قریب ہے جہاں یہ جانا چاہتا تھا تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اگر یہ اس زمین کے قریب ہے جہاں سے یہ چلا تھا تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ زمین ناپی گئی، وہ زمین تو پہلے ہی اس طرف ہو چکی تھی، اللہ نے اس کو بخش دیا، رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان کو قبض کیا۔ بتائیے ایسے رحیم کو چھوڑ کر جس نے اپنی اس کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے یہ لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایسا رحیم جو یہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے نیکیوں کے ذریعے ایک بالشت قریب ہوگا میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوں گا، جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا، جو مجھ سے زمین بھر برائی لے کر ملے گا میں اس سے اتنی ہی بخشش لے کر ملوں گا اگر اس نے شرک نہ کیا ہو۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اس شرک سے توبہ کر لیجئے، اللہ کے حضور اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنا بڑا وہ رحیم ہے۔ لیکن رحیم کے ساتھ وہ الجبار بھی ہے، القہار بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، لیکن بندے اس کے عذاب سے ڈر کر اس سے دور نہیں بھاگ سکتے، اس کے عذاب سے ڈر کر اس کے مزید قریب آنا پڑتا ہے۔ اللہ تو چیلنج کرتا ہے یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انس کی جماعتوں، اگر تم میں یہ طاقت ہے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر زمین اور آسمان کی اس لائن کے درمیان سے تم نکل سکتے ہو نکل جاؤ۔ کتنا بے بس ہے انسان، وہ تو ڈرانے کے باوجود
اس کی طرف بھاگتا ہے کہ اس کی بخشش اور اس کے خوف سے امید اس کو لگتی ہے، کہ ڈرنا بھی اس سے، امید بھی اس سے، ڈر کر جانا بھی اس کی طرف۔ بھائیو، اس اللہ پر ایمان لاؤ، اس کو پہچانو، تخلیق اس کا، حکم اس کا، ملک اس کا، بادشاہت اس کی، فرمانروائی اس کی، حمد اس کی، اقتدار اس کا، ہر خیر اس کے ہاتھ میں، ہر چیز پلٹے تو اس کی طرف، اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے، بس اسی کی بندگی۔ لا الہ الا اللہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اس کے۔ ہر قوم کا ہر دور میں یہی ایک مسئلہ رہا ہے۔ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نبیوں نے باقی دعوتیں بھی دی ہیں، باقی باتوں سے منع کیا ہے، لیکن بنیادی دعوت لا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کو کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہی بات شعیب علیہ السلام قوم مدین کو سمجھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی پکار ہے، اے ابا جان ان کو پوچھتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ پکار نبیوں کی پکار ہے، اور یہی پکار بھائیو اسلام کی پکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات قوم کو سمجھائی۔ کون سی دعوت تھی جس کی بنا پر آپ کو مارے پڑی؟ اخلاقیات آپ کے پہلے بھی بہت اچھے تھے، آپ حسن سلوک کرنے والے تھے، آپ رشتہ داریاں جوڑنے والے تھے، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے تھے۔ یہ ساری قوم جانتی تھی کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں۔ امین ہونے کی بنا پر مار نہیں پڑی، صادق ہونے کی بنا پر مار نہیں پڑی، کس کلمے کو ادا کرنے کے بعد آپ پر مار پڑی؟ بھائیو ما لکم من الہ غیرہ، لا الہ الا اللہ کی پکار لگا دینے کے بعد مار پڑی۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، قوم یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ ہر قسم کی بندگی صرف اور صرف اللہ ہی کے لائق ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتی ہے، ترجمہ بھی یہی کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، لیکن بھائیو اس کو العلیم اور السمیع مان لینے کے بعد، اس کو الرحمن اور الرحیم مان لینے کے بعد، اس کو قادر اور قدیر مان لینے کے بعد، جھکتی ان کے آگے ہے، مانگتی اولاد ان سے ہے، مقدمے سے بری ہونے کے لیے نظر و نیاز ان کی دیتی ہے جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں۔ بھائیو یہ دل کے اعمال خالصتاً اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ڈر دل میں، اللہ فرماتے ہیں ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ ڈر دل میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہونا چاہیے، امید اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ امید اللہ سے، خوف اللہ سے، بھروسہ اللہ پر، پھر مانگنا بھی تو اسی سے، کیونکہ مانگتا آدمی اسی سے ہے جس سے امید ہو کہ یہ کچھ مجھے دے گا۔ ما فوق الاسباب، تحت الاسباب تو لوگ مدد کرتے ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت ہو میں آپ سے لے سکتا ہوں، یہ تحت الاسباب ہے۔ بھائیو ذریعہ موجود نہیں، فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، اب وہ سننے والے نہیں، جاننے والے نہیں، اب کہتے ہیں بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر کھری۔ دیکھیے کتنا ظلم کی بات ہے۔ اب کہتے ہیں علی مشکل کشا مدد کرو، اب کہتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ پکار غیر اللہ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ پکار، یہ مانگنا یہی عبادت ہے، اور یہی عبادت ہم اللہ کے بجائے غیروں کے لیے کریں تو بتائیے لا الہ الا اللہ کا بھروسہ کہاں رہ گیا؟ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ تھا کہ مالک الملک کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے، کسی کے نام کی بندگی نہ کی جائے۔ بندگی کو نہیں جانتے کیا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی، مالی، بدنی، یہ تینوں بندگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ قولی بندگی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ اللہ کی، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اور اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد ہو، ادرکنی یا رسول اللہ ہو، اغثنی یا رسول اللہ ہو، تو کس کی بندگی ہوئی؟ یہ قول کے لحاظ سے غیر اللہ کی بندگی ہے۔